بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل حروف العطف وہی عشرۃ، فصل دیگر حروف عطف کے بارے میں ہے، اور حروف عطف کی تعداد 10 ہے۔ 10 حروف عطف ہیں: الواو والفاء وثم وحتی واو واما وام ولا وبل ولکن۔ فالاربعۃ الاول، پہلے 4 جو ہیں واو، فا، ثم اور حتی، للجم، جم کے لیے آتے ہیں۔ جم کے لیے آتے ہیں یعنی معطوف علیہ و معطوف کو آپس میں ایک ہی حکم کے اندر جم کر دیتے ہیں، یعنی معطوف علیہ سے پہلے جو حکم ہے اسی کے اندر دونوں کو جم کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت فرق کے لہٰذا سب کو پھر الگ الگ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فالواو، لہٰذا پہلا جو واو ہے، للجمع مطلقاً، مطلقاً جم کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ مطلقاً سے مراد نیچے جو مثلا تفصیلات آ رہی ہیں ان کے مقابل میں ہے، یعنی نہ ہی اس میں ترتیب کی ضرورت ہے نہ ہی مہلت کی ضرورت ہے۔ نحو جاء زید و امر، زید آیا اور امر آیا۔ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا؟ آیا دونوں ایک ساتھ آئے ہیں یا الگ الگ آئے ہیں یا بہت فاصلہ ہے؟ واو ان کو بیان نہیں کرتا، بس اتنا اس نے کہا ہے کہ زید اور عمر آ گئے ہیں، دونوں کو ایک حکم میں جم کر دیا ہے۔ سواء کان زید مقدما فی المجیء ام امر، انہیں فرق نہیں کرتا زید مقدم ہو آنے میں یا عمر مقدم ہو۔ لیکن والفا، اگر فا کے ساتھ عطف کیا جائے للترتیب تو اس کے اندر ترتیب موجود ہے۔ جم ہے، جم ایسا جم کہ جس کے اندر ترتیب پائی جاتی ہے، بلا مہلت، لیکن مہلت موجود نہیں ہوتی ہے۔ جیسے یہ مثال، قام زید فامر، زید کھڑا ہوا اس کے فوراً بعد عمر کھڑا ہوا، بس زید پہلے ہے عمر بعد میں ہے۔ فات جم پر دلالت کر رہی ہے کہ دونوں ایک حکم میں جم ہے، زید بھی کھڑا ہوا ہے عمر بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن ایسا جم ہے کہ جس کے اندر ترتیب ہے، پہلے زید پھر بعد میں عمر، لیکن مہلت نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ اذا کان زید مقدما بلا مہلت، یہ فا کا عطف اس صورت میں ہوگا کہ جب زید مقدم ہو بغیر کسی مہلت کے، بغیر کسی فاصلے کے۔ اور ثم، تیسرا ثم ہے للترتیب، جو ایسا جم کہ جس کے اندر ترتیب موجود ہو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بے مہلتن، ترتیب بھی ہے اور مہلت بھی ہے، ایسی ترتیب کہ جس کے اندر مہلت فاصلہ موجود ہے۔ نحو، جیسے یہ مثال، دخل زید ثم خالد، زید داخل ہوا پھر خالد داخل ہوا، تو یہاں پر ثم زید اور خالد کو جم کر رہا ہے، دونوں میں ترتیب ہے، یعنی زید پہلے ہے خالد بعد میں ہے، اور فاصلہ بھی ہے، زید مثلا 1 گھنٹے پہلے داخل ہوا تھا، عمر 1 گھنٹے کے بعد داخل ہوا ہے۔ اذا کان زید مقدما بالدخول وبینہما مہلۃ، کہ جب زید مقدم ہو دخول کے اندر، داخل ہونے کے لحاظ سے زید مقدم ہو، وبینہما مہلۃ، اور دونوں کے درمیان زید اور خالد کے داخل ہونے کے درمیان مہلت بھی موجود ہو۔ وہ حتی، چوتھا حتی ہے کا ثم، حتی ثم کی طرح ہے، پھر ترتیب والمہلت، ترتیب کے لحاظ سے بھی اور مہلت کے لحاظ سے بھی، ترتیب اور مہلت دونوں میں ثم کی طرح ہے۔ الا، مگر، ان مہلتھا اقل من مہلت ثم، مگر یہ کہ حتی کی مہلت، حتی کا فاصلہ ثم کے فاصلے سے کم ہے۔ اگر ثم میں 1 گھنٹہ ہے تو حتی میں مثلا آدھا گھنٹہ ہوگا، اگر ثم میں آدھا گھنٹہ ہے تو حتی میں مثلا 15 منٹ، یعنی فاصلہ کم ہوگا۔ مہلت ہے لیکن مہلت ثم کی طرح مہلت نہیں ہے کہ جہاں پر فاصلہ زیادہ ہو، بلکہ فاصلہ کم ہے۔ ویشترط، اور اس حتی میں شرط یہ ہے کہ یکون معطوفھا داخلا فی المعطوف علیہ، کہ ان کا معطوف معطوف علیہ میں داخل ہو، اس کا معطوف معطوف علیہ میں داخل ہو۔ وہیہ، اور یہ حتی تفید قوتا، فائدہ دیتا ہے معطوف کی قوت کا۔ نحو، جیسے یہ مثال، مات الناس حتی الانبیاء، تو یہاں پر دیکھیں حتی انبیاء کے اندر قوت کا فائدہ عطا کر رہا ہے۔ مات الناس، لوگ مر گئے، حتیٰ کہ انبیاء جو اولو العزم ہیں، صاحبان فضیلت ہیں، وہ بھی کیا ہیں، مر چکے ہیں، تو حتیٰ یہاں پر قوت کا فائدہ دے رہا ہے۔ او ضعفاً فیہ، یا معطوف کے اندر ضعف، کمزوری کا فائدہ عطا کرے گا، جیسے یہ مثال، قادم الحاج حتی المشاۃ، حاجی اور پیدل چلنے والے دونوں آ چکے ہیں، تو یہاں پر مشاۃ کے اندر حتیٰ ضعف، کمزوری کا فائدہ دے رہا ہے۔ او و اما و ام، او، اما اور ام، ہذہ الثلاثہ، یہ جو 3 ہیں، لثبوت الحکم، حکم کو ثابت کرتے ہیں، لاحد الامرین، 2 امر میں سے کسی ایک امر کے لیے، یا تو معطوف علیہ کے لیے حکم کو ثابت کریں گے یا معطوف کے لیے، ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں، لا بعینہ، لیکن معین کسی کے لیے حکم کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ نحو مررت برجل او امرأۃ، میں گزرا مرد کے پاس سے یا امرأہ عورت کے پاس سے۔
تو یہاں پر حکم کو ثابت کر رہا ہے یہ او رجل کے لیے یا امرأہ کے لیے، لیکن معین طور پر کسی کے لیے ثابت نہیں کر رہا۔ وَإِمَّا اور اما جو ہے انما یکون حرف العطف، اس صورت میں حرف عطف ہوگا اذا کان تقدم علیہ اما اخرى، کہ جب اس پر ایک اور اما مقدم ہو جائے، نحو جیسے یہ مثال العدد اما زوج و اما فرد، تو یہ اما دوم حرف عطف ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ اما علی او، اور یہ بھی جائز ہے کہ اما مقدم ہو او پر، زید اما کاتب او لیس بکاتب، تو او ہے او عاطفہ، اس پر بھی اما مقدم ہوا ہے۔ ام حلا قسمیں، ام کی دو قسمیں ہیں متصلہ، پہلی قسم متصلہ ہے جس کو ہمیں متصلہ کہا جاتا ہے، وہی ما یسأل بہا عن تعیین احد الامرین، اور یہ ام متصلہ اس ام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے دو امر میں سے کسی ایک امر کی تعیین کا۔ جب دو امر میں سے کسی ایک امر کو معین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں متصلہ سے سوال کریں گے۔ وسائلو، اور جو سوال کرنے والا ہے، عالم جانتا ہے بثبوت احدہما مبہمن، کہ حکم ان دو میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، مبہمن مبہم طور پر، معین نہیں ہے کہ کس کے لیے حکم ثابت ہے، اتنا جانتا ہے کہ ان دو میں سے حکم کسی ایک کے لیے ثابت ہے، لہذا ام متصلہ سے سوال کرتا ہے تاکہ معین کر سکے کہ حکم کس کے لیے ثابت ہے۔ بخلاف او و اما، برخلاف او اور اما کے، اور اما میں ایسا نہیں ہوتا، فإن السائل بہما، چونکہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے او کے ساتھ یا اما کے ساتھ، لا یعلم، وہ آگاہ نہیں ہوتا، جانتا نہیں ہے، بثبوت احدہما اصلا، یہ حکم دو میں سے کس کے لیے ثابت ہے، اصلاً کس کے لیے ثابت ہے معلوم نہیں ہے۔ لیکن ام سے جو سوال کرتا ہے ام متصلہ سے، تو وہ حکم کے ثابت ہونے کو جانتا ہے لیکن اس کے معین ہونے کو جانتا نہیں ہے، تعیین کو نہیں جانتا کہ کس کے لیے معین طور پر حکم ثابت ہے، لہٰذا پھر ام متصلہ سے سوال کرے گا۔ وَيُسْتَعْمَلُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِط، اور یہ ہمیں متصلہ تین شرائط کے ساتھ استعمال ہوگا۔ الاول، پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقع قبلہا حمزۃ، کہ اس ہمیں متصلہ سے پہلے حمزہ کا آنا ضروری ہے، جیسے یہ مثال ازید عندک ام امرن، ہمیں متصلہ ہے، ازید زید سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کا آنا ضروری ہے۔ والثانی، دوسری شرط ان یلیہا لفظ مثل ما یلی الحمزہ، اس کے بعد ام کے بعد ایک ایسا لفظ ہونا چاہیے جو مثل ہو اس لفظ کے جو حمزہ کے بعد آتا ہے، حمزہ کے بعد والا لفظ اور ام کے بعد والا لفظ دونوں ایک ہونے چاہیے۔ اعنی، میری مراد یہ ہے کہ ان کان بعد الحمزہ اسم، کہ اگر حمزہ کے بعد اسم ہے، فکذالک بعد ام، تو اسی طرح اسم ہوگا بعد ام کے بعد، کما مرہ، جیسے یہ پہلی مثال گزری ہے، ازید عندک ام امرن۔ وان کان فعل، اور اگر حمزہ کے بعد فعل ہوگا، فکذالک، تو اسی طرح ام کے بعد بھی فعل ہوگا، نحو جیسے یہ مثال اقام زید ام کا ادا امرن۔ فلا یقال، لہذا یہ کہنا غلط ہے، جائز نہیں ہے، ارأیت زیدا ام امرن، چونکہ حمزہ کے بعد فعل ہے، ام کے بعد فعل نہیں بلکہ اسم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ الثالث، تیسری شرط، ان یکون ثبوت احد الامرین المتقاربین محققا، کہ وہ دو امر جو متقارب ہیں ان دو امروں میں سے ایک امر کا جو ثبوت ہے وہ محقق ہونا چاہیے۔ یا انما یکون الاستفہام، اور استفہام جو ہے اس ام متصلہ سے ان تعیین کے بارے میں ہے، فلذالک وجب، اسی وجہ سے واجب ہے، ان یکون جواب ام بتعیین، تو واجب ہے کہ جواب جو ام کا ہے وہ بھی تعیین کے ساتھ ہونا چاہیے، دون نہ ام او لا، نہ ام اور لا نہیں کہہ سکتے، نہ ام ہاں لا نہ، ہاں نہ کے ذریعے سے جواب نہیں دے سکتے ہیں بلکہ معین طور پر جواب دینا ہوگا۔ فاذا قیل، مثلا جب کہا جائے ازید عندک ام امرن، کہ آیا زید آپ کے پاس ہے یا امر، فجوابہ بتعیین احدہما، تو ان دو میں سے ایک کے تعین کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا، یا کہا جائے گا اندی زیدن، یا یوں کہا جائے اندی امرن، معین طور پر جواب دیا جائے گا۔ اما اذا سئل باو و اما، لیکن اگر سوال کیا جائے او اور اما کے ساتھ، فجوابہ نعم او لا، اس کا جواب نعم اور لا کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ ومنقطعۃ، دوسری قسم منقطع ہے، وہی یہ منقطع ما یکون بمعنی بل مع الحمزۃ، منقطع اس ام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بل کا معنی پایا جاتا ہے، وہ بل کہ جو حمزہ کے ساتھ استعمال ہو، اس بل کا معنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کما لو رأیت شبحا من بعید، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں دور سے، من بعید دور سے، شبحن ایک چیز کو، وقلتا اور آپ کہتے ہیں انہا لابل، بے شک یہ تو اونٹ ہے، علی سبیل القطع، یقین کے طور پر، ثم حصل الشک، پھر آپ کو شک حاصل ہوتا ہے، انہا شاۃ، کہ آیا یہ بھیڑ ہے، فقلتا پھر آپ کہتے ہیں ام ہی شاۃ،
ام منقطع ہے۔ وتقصد آپ نے ارادہ کیا ہے الاعراض کہ آپ منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں عن الاخبار الاول پہلے جو خبر دی تھی اس سے، اور واستئناف سؤال آخر بمعنی ہو بل اہی شأت، اور آپ نے اخبار اول سے اعراض کیا ہے اور نئے سرے سے ایک سوال آپ نے بنایا ہے۔ ام ہی شأتن کا کیا معنی ہے؟ بل اہی شأتن، بلکہ آیا یہ بھیڑ ہے، تو پس بل حمزہ کے ساتھ ہے اور اس ام کا معنی یہی ہے۔ وعلم جان لیں ان ام المنقطع لا تستعمل الا فی الخبر، منقطع جو ام ہے وہ استعمال نہیں ہوتی مگر خبر میں، کما مر جیسے کہ گزر چکا ہے، وفی الاستفہام اور استفہام میں بھی استعمال ہوگی، نحو جیسے یہ مثال عندک زید ام عندک امر، آیا زید تمہارے پاس ہے یا امر تمہارے پاس ہے۔ ولا و بل ولکن جمیعا، یہ تینوں لثبوت الحکم لاحد الامرین معینا، دو امر میں سے کسی ایک امر کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں معین طور پر، لیکن فرق ہے۔ اما لا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فتنفی ما وجب للاول عن الثانی، نفی کرتا ہے اس چیز کی جو واجب ہے اول کے لیے، جو چیز اول یعنی معطوف علیہ کے لیے واجب ہے اس کی نفی کرتا ہے عن الثانی معطوف سے، یعنی وہ چیز واجب نہیں ہے معطوف کے لیے۔ جیسے یہ مثال جاءنی زید لا امر، زید آیا ہے امر نہیں آیا ہے، تو آنا زید کے لیے واجب ہے، اس کی نفی کر رہا ہے امر سے، امر نہیں آیا۔ و بل، اور بل جو ہے للاضراب عن الاول، اول سے اضراب کے لیے آتا ہے۔ جاءنی زید بل امر، یعنی زید نہیں آیا بلکہ امر آیا ہے۔ و معنی ہو، اور اس کا معنی یہ ہے بل جاء امر، بلکہ امر آیا ہے زید نہیں آیا۔ لیکن استدراک کے لیے ہے، نحو قام بکر لیکن خالد لم یکن، بکر کھڑا ہو چکا ہے لیکن خالد ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین المعصومین۔